ہمارے درمیان میں ریاست کی نوجوان عالم دین شخصیت یقیناً بظاہر نوجوان ہے، لیکن الحمدللہ علمی صلاحیتوں سے مالا مال ہے، اور صفا بیت المال کے قیام سے روز اول سے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے یہ بھی صدر محترم کے ساتھ شانہ بشانہ الحمدللہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر وہاں کی شاخوں کا انتظام اور وہاں درد مند انسانوں کو ایسے شعبے سے آگاہ کرنے کی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک ادارے کے بہت ہی بڑے مائناز استاد بھی ہیں حیدرآباد کے اندر، اور شہر کی ایک بہت معروف مسجد معراج مشیر آباد کے خطیب ہیں۔ میری مراد برادر محترم حضرت مولانا فصیح الدین ندوی صاحب دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری صفا بیت المال آف انڈیا سے ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی خطاب عالی سے مستفید کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم کرنول کی صفا کے شاخ کے ذمہ داران اور ڈائس پر تشریف فرما دور و دراز شاخوں سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران اور اس اہم پروگرام میں شرکت کرنے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ تشریف فرما ہماری ماں بہنیں، آج کا یہ اجلاس جس مقصد کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے وہ ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے واضح کرتے جا رہے ہیں، اور انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خدمت، اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے اس اجلاس کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے، قیام انسانیت اور آزادی ہند میں علماء اور عوام کا کردار، خدمت خلق کے موضوع پر اکابرین گفتگو کریں گے۔ مجھے جو مختصر سبق دیا گیا ہے، ہمارا 62واں یوم جمہوریہ ہے۔ آج ہمارے کتنے ہی بزرگوں نے، کتنے ہی نوجوانوں نے، کتنے ہی ہماری بہنوں نے اپنے کالجوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے آفسوں میں یہ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ہندوستان کا جھنڈا لہرایا ہے، اور بے شمار ہمارے بچوں کے ذہنوں میں پھر ایک بار وہی تاریخ جو بہت منصوبہ بند طریقے سے غلط انداز میں عام کی جا رہی ہے اور نصابی کتابوں کے ذریعے یہ باور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی خاطر خواہ کردار نہیں ہے۔ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ آزادی کے لیے لڑنے والوں میں سب سے پہلا نام اگر کسی کا پیش کیا جائے تو وہ موہن داس کرم چند گاندھی کا نام لے گا، وہ ولبھ بھائی پٹیل کا نام لے گا، وہ اسی طرح جھانسی رانی کا نام لے گا، دیگر قائدین کا نام لے گا۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ مسلمان نوجوانوں کو، مردوں کو، بچوں کو ایک بار پھر سے پڑھنے اور ہمارے علماء کرام سے تفصیل کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور ایک طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں نے سب سے پہلے اس کو غلام بنانے کے مقصد سے آنے والا شخص 1498 کے اندر واسکو ڈی گاما پرتگال کے راستے سے ہندوستان آیا، اسی جنوبی ہندوستان کی مالابار کی ساحلوں پر وہ اترا، اور یہ انگریز انہوں نے یہاں تجارت شروع کی اور اس علاقے میں اپنا عمل دخل بڑھانا شروع کیا، اور پرتگالی بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کو جو اس زمانے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، ساری دنیا میں سونے کی چڑیا ہمارے اس ملک کو کہا جاتا تھا، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ
ان لوگوں نے اپنا قبضہ اور مسلمانوں پر مظالم، ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مالابار اور کیرلا کے علاقوں میں انہوں نے عدالتیں قائم کی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مسلمانوں کو ان عدالتوں میں لے جاتے تھے، وہاں کے عیسائی سخت سزائیں ان کو دیتے تھے، کسی کو پھانسی دے دی جاتی، کسی کو کچھ کر دیا جاتا، اس طرح منظم طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب پرتگالیوں نے اس ملک پہ قبضے کی کوشش کی، یورپ والوں کو ہندوستان کا راستہ معلوم ہوا، تو پھر دوسرے انگریز بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ نتیجتاً سن 1601 کے اندر برطانیہ سے تقریباً 101 جہازوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سامان آیا، اور انہوں نے کلکتہ میں ہمارے مغل بادشاہوں سے اجازت لے کر ہم تجارت کی غرض سے آئے ہیں، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور اس تجارت کے بہانے وہ اسلحہ کا ذخیرہ بنگال کے ساحلوں پر اور اس کمپنی کے اندر جمع کرتے تھے۔ ان کا مقصد بالکل یہی تھا کہ پرتگالی جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آگے بڑھ جائیں اور اس ملک پہ اپنا قبضہ کریں۔ وہ کوششوں میں لگے رہے، لیکن اورنگزیب علیہ الرحمہ جب تک زندہ رہے اور اسی دکن کی سرزمین میں وہ آخری زمانے میں تھے، 1707 تک وہ کچھ نہیں کر سکے، اور استحکام کے ساتھ حکومت چلتی رہی اور انگریز اپنی جگہ میں گھرے رہے اور اندرونی کوششیں کرتے رہے۔ لیکن جب ان کی سازشیں آگے بڑھی اور انہوں نے اس ملک پہ قبضے کی کوشش کی، تو ہر مسلمان کو جان لینا چاہیے کہ سب سے پہلے اس وطن کی آزادی کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے جان دینے والا سراج الدولہ بنگال کا 22 سالہ نوجوان تھا، جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ انگریزوں سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ انگریز اس ملک سے باہر چلے جائیں، اور اس نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا، ہر طرح کی تنگی ان کے اوپر کر دی تھی۔ نتیجتاً 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لڑائی ہوئی، اور بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ پہلا شہید سراج الدولہ 1797 میں اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو گیا۔ اور یہ شہادت یہ کہتے ہوئے عجیب سا دل و دماغ میں آتا ہے کہ یہ شہادت سراج الدولہ جس سے ہم کنار ہوئے، اس کے اندر کسی غیر کا ہاتھ نہیں، مسلمانوں کا ہاتھ۔ ہمارے لوگوں نے میر جعفر نے خیانت کی اور اس نے غداری کی، نتیجتاً پہلا شہید اس ملک کی حفاظت کے لیے سراج الدولہ تھا۔ پھر اس کے بعد انگریز مدراس کے ساحلوں پر آئے اور اس جنوبی ہند کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، تو پھر اسی جنوبی ہند کا وہ دیالہ سلطنت خداداد کا بےتاج بادشاہ، جس کو تاریخ کی کتابیں ٹیپو کے نام سے جانتی ہیں، اس نے لگاتار انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 4 جنگوں میں مختلف میدانوں میں شکست دی، اور بالآخر 1799 کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے کہ گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، دوسرا شہید اس ملک پہ شہید ہو گیا، وہ مسلمان تھا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ وقت میں میری بات مکمل ہو جائے۔ یہ تحریک رکی نہیں، کوئی مسلمان کسی بھی مرحلے میں اس ملک کو انگریزوں کے ہاتھوں میں جاتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلا شہید سراج الدولہ، دوسرا شہید 1799 کے اندر ٹیپو سلطان۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھی اور انگریزوں کا اقتدار اس ملک کے اندر بڑھتا گیا۔ 1803 کے اندر انگریزوں نے باضابطہ یہ اعلان کر دیا کہ خلافت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور آرڈر کمپنی بہادر کا، تو قربان جائیے اس بوریا نشی پر جو ولی اللہ کا شہزادہ محدث عبدالعزیز دہلوی، جس نے اس بوریے پہ بیٹھ کر جو درس حدیث لوگوں کو دیا کرتا تھا، اس فقیر نے یہ اعلان کیا، فتویٰ دیا کہ آج سے یہ ملک غلام ہو چکا ہے، یہاں بادشاہ وقت کا کوئی حکم نہیں چلتا، یہ دارالحرب ہے، انگریزوں کے خلاف لڑنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جہاد کا اعلان اور اس ملک کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ ان کے فتوے کے بعد ایک ایسی تحریک، ایک ایسا جوش پورے ہندوستان کے اندر گوشے گوشے کے مسلمان کے دل میں پیدا ہوا کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنا ہے اور ان کو نکال باہر کرنا ہے، تبھی ہم اس ملک کے اندر صحیح مسلمانوں کی حیثیت سے آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، پھر فتوی نہیں دیا۔ فتوے کے بعد اپنے سب سے بڑے اہم مرید سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ہندوستان کا دورہ کریں، لوگوں کو جہاد پر آمادہ کریں۔ نتیجہ یہ کہ سید احمد شہید علیہ الرحمہ علاقوں کا دورہ کرتے تھے، لوگوں کے اندر
جو جہاد کا خوف تھا اور غلامی کو آسانی سے وہ برداشت کر رہے تھے، اس کے خلاف تحریک ان کے اندر پیدا کی، اور پھر اس کے بعد وہ مرد مجاہد جس کے ہاتھوں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 30 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، 40,000 غیر مسلم اس کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ صرف یہ دعوتی تحریک ہی نہیں چلاتا رہا، وقت آنے پر سن 1824 کے اندر سید احمد شہید خود انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، دلی اور اس کے اطراف سے ہوتے ہوئے وہ سرحد کے علاقوں میں جہاں افغانی پٹھان جو بڑے غیور اور وہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے جان دینے کا جذبہ اور اکثریت مسلمانوں کی تھی، وہاں سے انہوں نے جہاد کرتے ہوئے درمیان میں سکھ پڑتے تھے، رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، رنجیت سنگھ سے کہا کہ انگریزوں کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر، جب یہ انگریز چلے جائیں گے تو تیری حکومت جاری رہے گی، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہم انگریزوں کی غلامی اس ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن رنجیت سنگھ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوا تو سید احمد شہید نے اس کا بھی مقابلہ کیا، بے شمار میدانوں پر اس کو شکست دی اور افغانستان کے علاقے میں ایک اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی۔ نتیجہ پھر اس کا یہی ہوا کہ وہاں کے جو امیر تھے ان کو اسلامی احکامات پوری طرح دل کو نہیں لگتے تھے، آزادانہ مزاج تھا، نتیجہ یہ کہ سید احمد شہید کی تحریک کے خلاف ہوئے۔ لکھا ہے کتابوں میں ایک ہی دن سید احمد شہید علیہ الرحمہ کے 4000 حکام کو افغان کے علاقوں میں لوگوں نے شہید کر دیا۔ سید احمد شہید مایوس ہو کر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پھر ہندوستان کا رخ کیا اور سکھوں سے انگریزوں سے لڑتے لڑاتے بالاکوٹ کے میدان میں آئے تو رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ 20,000 کی فوج کے ساتھ سید احمد شہید کا اس نے مقابلہ کیا اور وہ لوگ 300 تھے، وہ شیر سنگھ بالکل بھی سید احمد شہید اور ان لوگوں کو آگے جانا نہیں دینا چاہتا تھا۔ مقابلہ ہوا، نتیجہ یہ کہ پھر 1831 کے اندر سید احمد شہید علیہ الرحمہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنا خون اس ملک کے حوالے کیا اور شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر سیاہ تحریک آگے بڑھی، پھر 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار تھا اس کو امیر مانتے ہوئے اس زمانے کے جو بھی علماء جو بھی بادشاہ تھے جو بھی اس تحریک میں حصہ لیتے تھے، روہیل کھنڈ کے وقتاں امیر ان کی نگرانی میں لال قلعے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا گیا، لیکن اس میں بھی انتظامات صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں اپنے لوگوں کی سازشوں کے نتیجے میں پھر 1857 میں بھی شکست ہوئی اور نتیجہ یہ کہ پوری طرح وہ لال قلعہ جس کے اوپر مغل حکمرانوں کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا انگریزوں کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور اس طرح پوری طرح یہ ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس تحریک کے چلانے والے عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگرد جو مختلف علاقے میں تھے انہوں نے پھر ایک بار مقابلہ کرنے کے لیے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے سن 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا عابد حسین نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور اس مدرسے کے تحت انہوں نے پھر اس آزادی کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1857 کے اندر دلی میں جہاں بہادر شاہ ظفر اور ان کو شکست ہوئی تو یہ جنگ صرف دلی کے اندر ہی نہیں لڑی گئی، دیگر علاقوں کے اندر کیرانہ میں لڑائی لڑی گئی۔ مولانا رحمت اللہ کیرانی کی نگرانی میں شاملی کے میدان میں تھانبون کے قریب لڑائی لڑی گئی۔ ہمارے وہ بڑے بڑے علماء جن کی اقوال ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر بنایا گیا، رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ کو قاضی بنایا گیا، حافظ دامن شہید کو مومنہ کا ذمہ دار بنایا گیا، سپاہ سالار مولانا قاسم نانوتوی کو بنایا گیا۔ انگریز کی فوج سہارنپور سے توپ خانے لے کر شاملی کے میدان میں جنگ کے لیے جا رہی تھی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس توپ خانے کو روکنے کے لیے رشید احمد گنگوہی کی نگرانی میں 40 ساتھی دیے، کہا کہ آپ اس توپ خانے کو شاملی کے میدان میں جانے مت دیجیے۔ رشید احمد گنگوہی جیسا فقیہ جن کے علم پر سب کو اتفاق ہے، پورے علماء ان کی طرف انتصاب کو فخر سمجھتے ہیں، رشید احمد گنگوہی اپنے ان 40 ساتھیوں کو لے کر گئے، ایک باغ کے اندر چھپے رہے، جب توپ خانہ انگریز کی فوج لے کر آئی تو رشید احمد گنگوہی کے حکم کے مطابق 40 ساتھیوں نے بیک وقت فائر کیا۔ جیسے ہی فائر ہوا انگریز اتنے گھبرائے کہ اس اندھیرے میں اس باغ کے پیچھے نہ جانے کتنی فوج مسلمانوں کی ہوگی، توپ خانہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی اور ان کے ساتھیوں نے وہ توپ کھینچ کے لائے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے قدموں میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد
انگریز فوج دلی پر چونکہ قابض ہو چکی تھی وہ پھر تھانہ بھون پہ بھی آئی اور وہاں بھی مقابلہ مسلمانوں نے کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 گھنٹے مقابلہ کر سکے. انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار تھے, مسلمانوں کے پاس ایسے ہتھیار نہیں تھے. نتیجہ ہے کہ پورے تھانہ بھون کو تہس نہس کر دیا گیا اور بے شمار لوگ روپوش ہو گئے اور بے شمار لوگوں کو قید کر دیا گیا, جس میں علامہ رشید احمد گنگوہی بھی گرفتار ہو گئے اور پھر بے شمار لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. حافظ ضامن علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا, وہ شہادت سے ہمکنار ہوئے. عجیب و غریب بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ 2 سال کے بعد ایک نیا گورنر آیا تو اس نے پرانے لوگوں کو معافی دی تو تھانہ بھون کے سب لوگ پھر آبادیوں میں آئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ 132 لاشیں تھانہ بھون کے درختوں پر لٹکی ہوئی تھی. 2 سال ہو چکے تھے لیکن کسی جن اور قبضے نے ان شہیدوں کو نہیں کھایا تھا. تھامسن دلی کا پولیس آفیسر ہے, جنرل ہے, وہ اپنی تحریر میں لکھتا ہے کہ 1857 کے بعد علماء کرام اور مسلمانوں کے ساتھ ایسی زیادتی, اتنا ظلم کیا گیا کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر کراچی کے لاہور کی جامع مسجد تک ہر درخت پر کسی نہ کسی ایسے آدمی کی ناش دکھائی دیتی تھی جو عالم یا مسلمان دکھائی دیتا تھا. بے شمار لوگ شہید ہوئے, بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی. پھر اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھی. مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے, لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن اسی دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر مولانا محمود الحسن دیوبندی نے وہ تحریک شروع کی جو اس ملک کی آزادی کا سبب بنی, جسے ریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے. آج ان عوامے باندھنے والوں, ان کرتا پائجامہ پہننے والوں کو لوگ معمولی قسم کے آدمی سمجھتے ہیں, لیکن مولانا محمود الحسن دیوبندی دیوبند میں بیٹھ کر انہوں نے افغانستان کے امیر حبیب اللہ سے رابطہ قائم کیا. ہماری سب سے مستحکم حکومت اس زمانے میں ترکی میں تھی, خلافت عثمانیہ, اس کے حکام سے انہوں نے رابطہ کیا. غالب پاشا سے ملاقات کے لیے مولانا نے حجاز کا سفر کیا اور غالب پاشا سے انہوں نے ملاقات کی اور غالب پاشا سے یہ تحریر لی کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے لیے لڑنا ضروری ہے, جس کو غالب نامے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی تحریک کے لیے وہ وہاں گئے تھے. انہوں نے انور پاشا سے بھی ملاقات کی, جمال پاشا سے بھی ملاقات کی, جو ترکی کے بڑے حکام اور بڑے ذمہ دار تھے. اسی مقصد کے تحت آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مولوی جو دیوبند جیسے چھوٹے سے گاؤں میں, آج تو وہاں جانے کی بہت سی سہولتیں ہیں, لیکن جب کیسا رہا ہوگا, لیکن ان کی فکر, ان خیال, ان کی نظر کتنی اونچی تھی. نتیجہ یہ کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے گئے تھے, لیکن گرفتاری ہوئی 1916 کے اختتام میں. 1917 سے لے کر 1931 تک ترکی کے آگے اٹلی کے بازو مالٹا میں ایک ٹھنڈے جزیرے میں مولانا محمود الحسن دیوبندی کو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے ساتھ, حکیم نصرت صاحب کے ساتھ, مولانا عبد الوحید صاحب کے ساتھ, مرزا حمید گل کے ساتھ 5 آدمیوں کو گرفتار کر دیا گیا. اس ملک کے لیے 3 سال سے زیادہ عرصہ وہ ضعیف مولانا محمود الحسن دیوبندی سردی کے زمانے میں مالٹا کی قید میں انہوں نے زندگی گزاری. اس زمانے میں جس کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا پھانسی انگریز دے دیتے تھے. مولانا محمود الحسن شیخ الاسلام حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, فرصت ہو تو کبھی پڑھ لیجیے, اسیر مالٹا مولانا حسین احمد مدنی کی خود تحریر کردہ کتاب ہے. جب مالٹا کی جیل میں پہنچ گئے تو محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ اپنے بارے میں تو کبھی متفقد نہیں رہا کرتے تھے, لیکن لکھا ہے کہ انہیں ہماری جانوں کی بڑی فکر تھی. وہ کہتے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ, مجھے حکومت نے گرفتار کیا ہے, اپنی جان بچانے کا انتظام کرو, لیکن ہم ان کے ساتھ ہو گئے. تو وہ ہماری زندگی کی فکر میں جب مالٹا کی قید میں ان کے کمرے میں پلنگ ڈالا گیا, حسین احمد مدنی جیسا فدا ہونے والا شاگرد, اس کا بیان ہے, ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا محدث جس نے 10 سال مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی حدیث اس میں پڑھائی ہو, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ گواہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام کو, شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو دیکھا کہ 6 دن تک پلنگ کے پائے سے لگے بیٹھے رہے. انہوں نے 6 دن میں کبھی بھی اپنی پیٹھ بستر سے نہیں لگائی, صرف اسی فکر میں کہ میرے ان ساتھیوں کا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ تحریک آگے بڑھی. پھر 1921 کے اندر آزاد ہو کے آئے تو ان کے استقبال کے لیے بامبے کے سی پورٹ پہ موہنداس کرم چند گاندھی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے. گاندھی کو اس علاقے میں پورے ہندوستان میں متعارف کرنے والے ہمارے علماء کرام تھے. علماء کرام کے مسلمانوں کے خرچے پہ گاندھی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا گیا اس مقصد کے تحت کہ یہ لڑائی برادران وطن کے ساتھ مل کے جیتی جا سکتی ہے. اس طرح آخری حصے میں برادران وطن کو شامل کیا گیا. تقریباً 150 سال کی لڑائی صرف مسلمانوں نے لڑی.
پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ ملک آزاد ہوا. اس ملک کی آزادی کا سب سے پہلے نعرہ علماء نے لگایا. یہ کانگریس جو بڑی پرانی تنظیم ہے لیکن اس کی کسی بھی میٹنگ کسی بھی دستاویز میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے, اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ کہتی کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کر دو. یہ علماء کی جماعت تھی جو کہتی تھی کہ ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں. ملک آزاد ہوا. پھر اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد بڑی کے تحت اس کو تقسیم کر دیا گیا. آج ہندوستانی مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر ان کے حقوق پوری طرح نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک الگ ملک بن گیا, تم وہاں چلے جاؤ, وہاں حق ہے, اب یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے. حالانکہ اس ملک کو ہم نے آزاد, ہمارے علماء کرام نے آزاد کرایا. ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, برادران وطن کا بھی اس میں تھوڑا حصہ ہے. لیکن مسلمان علماء کرام شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے, جو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کی فکر میں تھے, وہ تقسیم کے قائل نہیں تھے. نتیجہ یہ کہ جب یہ تقسیم کا پروگرام کانگریس کی میٹنگ کے اندر آیا تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسے کانگریس کے ذمہ دار رکن, انہوں نے کہا کہ کانگریس اس مسئلے پہ غور کر رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے علماء نے کبھی بھی پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا, متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے. آج مسلمان جو ہندوستان میں بڑی تعداد میں ہیں, ایک بات بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. جب تقسیم ہو گیا ملک تو ہندوستان کے اندر 3 بڑی شخصیات تھی. ایک مولانا شیخ زکریا محدث دہلوی کانگریس علیہ الرحمہ, عبد القادر رائے پوری علیہ الرحمہ. اسی طرح تیسری سب سے بڑی شخصیت مولانا شیخ حسین احمد مدنی کی تھی. سہارنپور, دیوبند, اس کے اطراف کے پورے علاقے, مغربی یو پی, سب کا سب لاکھوں لوگ اپنے بستر باندھے ہوئے تھے. وہ منتظر تھے کہ ہمارے یہ اکابر ثلاثہ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. ایک بہت خفیہ میٹنگ طے ہوئی. شیخ الاسلام کو حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے عبد القادر رائے پوری نے بلایا کہ ایک بہت اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہے. تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب تینوں کمرے میں آ گئے تو رائے پوری علیہ الرحمہ نے دروازہ بھی بند کر دیا. اس کے بعد پاکستان ہجرت کرنے کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ ہمیں پاکستان چلے جانا چاہیے. شیخ زکریا فرماتے تھے کہ حسین احمد مدنی کا جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے خط نکالا, کہا کہ میرا بھائی محمود مدینے میں ہے, وہ مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی جان تم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی, زندگی بھر لڑتے رہے, ملک آزاد ہو گیا, تقسیم بھی ہو گیا, میں ایک چارٹرڈ فلائٹ تمہارے لیے بھیجتا ہوں, تمہارے مدینے آنے کا انتظام کرتا ہوں, تم مدینے چلے آؤ, پھر وہاں درس تدریس کا سلسلہ شروع کر دینا. وہ خط بتا کے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ یہاں میں رہوں گا اور جو لوگ یہااں ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں انہیں یہاں رہنا چاہیے. میں مدینے بھی نہیں جا رہا ہوں, ہندوستانی میں رہوں گا. نتیجہ یہ کہ ان دونوں نے بھی فیصلہ کیا. لکھا ہے علماء کرام نے لاکھوں بستر جو بندے تھے وہ سب کھل گئے. اس طرح ہندوستان میں مسلمان رہے. مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حسین احمد مدنی کی تقریریں ملتی جلتی ہیں. دلی کی جامع مسجد میں مولانا ابوالکلام آزاد جانے والوں سے خطاب کرتے تھے, کہتے تھے اے لوگوں کہاں جا رہے ہو, یہ مینار جھک کے تم سے پوچھتے ہیں کہ جمنا کے کنارے کل تمہارے قافلے نے وضو کیا تھا, آج تم ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہو, تم وہاں جاؤ گے تو وہاں تم ہجرت فرار کو تم نے ہجرت کا نام دے دیا ہے, لیکن جانے کے بعد بھی تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس لیے بزدلی کو نکالو. مسلمان اور خوف دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. یہی الفاظ حسین احمد مدنی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موت تو ایمان کی علامت ہے. اللہ نے کافروں سے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کرو اگر مسلمان ہو. مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, حبیب محبوب کے درمیان یہ موت کیوں ہے. اس طرح حسین احمد مدنی نے اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمارے اکابرین نے یہاں رک کر مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے بچایا. اور جمعیت العلماء ہند جو جمعیت الانصار ثمرۃ التربیہ کے نام سے مولانا محمود الحسن دیوبندی نے قائم کی تھی, جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز کے افکار پہ ہے, وہ کبھی بھی تقسیم کی قائل نہیں تھی. مولانا حسین احمد مدنی نے آل انڈیا مسلم پارلیمنٹ بورڈ بنایا, اس کے تحت مسلم لیگ کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور لوگوں کے اندر وہ ایسا خواب دکھایا گیا تھا کہ اسلامی ملک بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں بنے گا, اور ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ ہمارے علماء کی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. نتیجہ یہ کہ مسلم لیگ کو ووٹ زیادہ ملے, مولانا حسین احمد مدنی کی آل انڈیا مسلم پارلیمنٹ بورڈ کو کم ملے, اور پھر بڑی سازشوں کے نتیجے میں ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھ لیجیے جس کے اندر انہوں نے صاف لکھا کہ تقسیم کے لیے جواہر لال نہرو ذمہ دار ہیں, انگریز ذمہ دار ہیں. ملک تقسیم ہو گیا, 62 سال سے زیادہ ہو گئے, 65 سال کے آس پاس ہو رہے ہیں,
कौन सा इस्लामी मुल्क बना, क्या हुआ। आज हमारे अकाबिरीन के लिए दुआएं हमारे दिलों से निकलती हैं कि उनका फैसला कितना अच्छा था, कि आज ऐसा के बाद आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपको खतरा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमारे मुसलमानों का मुल्क है और हम उसको एहतराम की निगाह से देखते हैं, हमारे भाई वहां रहते हैं। लेकिन आप पता कर लीजिए, पूछ लीजिए जो पाकिस्तान गए हैं, ऐसे लोगों से मैं मिल चुका हूं जो कहते हैं कि इशा की नमाज बगैर हथियार लिए के जा नहीं सकते। यह खौफ का आलम है, यह कितना पुरसुकून हमारा ये माहौल है और कितना अमन है। हम अपने मजहबी इदारे सब कुछ यहाँ चला सकते हैं। यह हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों का नतीजा है। एक हल्का सा खाका मैंने पेश किया है, आप इसको जहन में रखिए। यह मत समझिए कि इस मुल्क पर दूसरों का हक ज्यादा है, हमारा हक कम है। आप कहना चाहें बबांगे डोल कह सकते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए हमने जितना खून बहाया है, दूसरों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया है। आज फिर एक बार ये मसला है हमारा, ये मुल्क का जो दस्तूर बना, जब मुल्क तकसीम हो गया तो हिंदू दस्तूर बनाना चाहते थे वल्लभ भाई पटेल और उनके दीगर रुफका, तो हमारे उलमा डटे रहे कि इस मुल्क का दस्तूर जमहूरी बनेगा। नतीजा ये कि यहाँ का मुल्क, यहाँ का दस्तूर जमहूरी बना। आज हमने 62वें यौम जमहूरिया मनाया है। उसी दौर के अंदर हमें मदरसे चलाने की इजाजत है, उसी दस्तूर के अंदर हमें मसाजिद बनाने की इजाजत है, उसी दस्तूर के अंदर हमें अपने औकाफ चलाने की इजाजत है। लेकिन आज फिर हमारी हुकूमत, हमने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है, आज ये हमारी हुकूमत फिर ऐसे कवानीन ला रही है जिसके तहत ये हमारे मदरसों पे कदगन लगाना चाहती है। आज राइट टू एजुकेशन का बिल RTA आ चुका है, उसके तहत हुकूमत चाहती है मदरसे बंद कर दिए जाएं। डायरेक्ट टैक्स को लाना चाहती है, जिसके तहत हुकूमत चाहती है कि हमारी आमदनी में से 35% हिस्सा खुद ब खुद उसके हक में चला जाए। और वक्त का एक नया कानून लाना चाहती है जिसके तहत हमारे औकाफ क्या 70% नफा इस हुकूमत को जाए, हमें 30% मिले। हालांकि हमारे अल्लाह ने यह फैसला किया कि हमारे रसूल ने फैसला किया जो चीज वक्त हो गई वो अल्लाह की है, वो सिर्फ वाकिफ की नीयत के मुताबिक खर्च होगी, कोई हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के पूरे उलमा को इन मसाइल ने, हमारी हुकूमत के इन कवानीन ने फिर बेचैन कर दिया। फिर एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं कि हम हमारे ये हुकूक जो दस्तूर है, दस्तूर में देता है, हम इनको लेकर रहेंगे। अगर हुकूमत नहीं देती है तो जिस तरह इस मुल्क की आजादी के लिए हमने जिहाद किया था, फिर एक बार हम अपना हक लेने के लिए पूरा जिहाद करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को आपके इन नारों पर खत्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे या काबिरीन जो हम अभी काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के किबार उलमा, आप उनके मशवरों के मुताबिक अपनी जिंदगी को की गाड़ी को इस मुल्क में आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह जब भी कोई मसला आएगा तो जिस तरह साबित में हमारे उलमाई जिन्हें लोग बड़ी बेहैसियत निगाह से आजकल देख रहे हैं, आगे आगे थे, कल को भी कोई मसला पेश आएगा तो ये हर मैदान में आपकी खिदमत के लिए आगे रहेंगे। आपकी टोपी के उतारने से पहले जरूरत पड़ेगी तो हम दीन के लिए, अल्लाह के लिए अपनी गर्दनों को उतार देंगे, लेकिन इस्लाम को, मुसलमानों को बेइज्जत होता हुआ हम नहीं देखेंगे। इन्हीं जज्बात के साथ हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत ही वलवले और जोशीले अंदाज में आज़ादी की मुख्तसर लेकिन जानी तारीख आपके सामने रखी। खुदा करे कि हमारा हर नौजवान और हर मुसलमान तफसीली तारीख का मुताला करके अपने अंदर वो कैफियत पैदा करे जो एक मुसलमान को होना चाहिए। जो मुसलमान या जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है वो कभी तरक्की नहीं करती। इसलिए तारीख को हमेशा जहन में रखना चाहिए ताकि हमें आइंदा तरक्कियात की तरफ बढ़ना पड़े और हम आगे बढ़ सकें।